حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالوحید صاحب رحمہ اور ان کے والد گرامی حضرت حافظ قاری عبدالقدوس صاحب کے کئی سارے ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے، جس میں ہم آرام فرماتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ پسند ہے جناب حافظ قاری صاحب اور اہل خانہ اور سارے علماء اور حفاظ کو جمع کیا ہے۔ ممبر نور پر واقعی شخصیتیں موجود ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سیدنا صاحب قبلہ جو ممبئی میں خطیب و امام ہیں، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ایک عظیم شخصیت، عظیم قلمکار فنکار حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اشرف الکوثر صاحب ابن مصباحی جو جامعہ ملیہ دہلی میں حضرت علامہ عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تقریباً حضرت کی ذات بابرکات سے متعارف علماء مقبولی ہیں، عوام کو بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ علامہ عبدالعلی صاحب قبلہ ہی ہیں جنہوں نے دوسرے ممالک میں خدمت اسلام انجام دی، اور سب سے پہلے انڈیا کے عالموں کا راستہ کھولنے والے حضرت کی وہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اسی پر پی ایچ ڈی حضرت نے کی ہے۔ وہ تشریف رکھتے ہیں اور ان کے خلاف سے آپ محسوس ہوں گے۔ حضرت علامہ فرید صاحب کے مصباحی اور علامہ عبدالعلی صاحب، علامہ شاہد علی صاحب، ہم سب کی قدر کرتے ہیں۔ حافظ حکیم صاحب نے کوئی عمارت بول کی، یہ سب بڑی محبتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء اور حفاظ کو مزید خدمت دین کا سلیقہ جذبہ عطا فرمائے، سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام میں درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ آزمائے کہ تم میں کون حسن عمل والا، کون اچھے کام کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں آپ جتنی نیکیاں کریں گے، اچھے کام کریں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے، ضرورت کیا تھی ہمیں بھیجنے کی، چونکہ ہمارا امتحان ہونا ہے، ہماری آزمائش ہونا ہے اس دنیا میں۔ ہمارے لیے اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں جنت میں تیار کی ہوئی ہیں کہ ان کا دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں، کوئی ان کا جواب ہی نہیں ہے۔ سونے چاندی سے ملسہ مکانات، وہ مکان اللہ اکبر جنت کا جب تذکرہ آتا ہے کہ جس کے گیٹ کا عالم، جس کے دروازوں کا عالم یہ ہے کہ اس کے دروازے کی ایک سائڈ سے لے کر دوسری سائڈ تک ایک گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تب پہنچ پائے گا۔ وہ محل اللہ نے جنت میں عطا فرمائے۔ جنتیوں کو روایت میں آیا ان کی خواہشات کے مطابق کام ہوگا۔ جنت کے حور و غلمان ان کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے، من جانب اللہ یہ انتظام ہوگا اہل جنت کے لیے۔ ان کی خواہش ہے کہ انہیں دودھ پینا ہے، تو خواہش کی بنیاد پر جنت کے حور و غلمان ان کے پاس وہ مشروب لا کر کے پیش کریں۔ ان کی خواہش ہے ہمیں فلاں سے ملنا ہے، ہمیں فلاں سے ملاقات کرنی ہے، ایک دوسرے کے تخت قریب ہو جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ تو جنت میں وہ عظیم نعمتیں رکھی ہیں اللہ نے، اور وہ دائمی زندگی ہے، وہاں نہ مرنا ہے، نہ وہاں کھانسی آنا ہے، نہ وہاں زکام ہونا ہے، نہ وہاں بخار آنا ہے، وہاں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ بالکل بے فکر رہیں گے، نہ کمائی کا کوئی ٹینشن، نہ اولاد کی کوئی فکر، نہ روزی روٹی کی کوئی ذریعے تلاش کرنا ہے۔ وہ جنت ہے، نہ وہاں پہ
جائے گا وہ جنت ہے، جہاں عمر فکس کر دی جائے گی، اس سے نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، اتنے ہی رہیں گے، جوان ہی رہیں گے، وہ جنت ہے جو اللہ نے مومنین کے لیے رکھی ہوئی ہے، جس کی نعمتیں مومنوں کے لیے ہیں۔ تو جب اتنی نعمتیں ہیں، وہاں نہ موت آنی ہے، وہاں آسائش، وہاں عیش، وہاں آرام، ساری چیزیں وہاں پر ہیں، تو اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اب ہمارا امتحان چل رہا ہے، جانا سب کو ہے، کسی کو جوانی میں جانا، کسی کو بچپن میں چلا جانا ہے، کسی کو بڑھاپے میں جانا ہے، کسی کو کیسے جانا ہے، یہ اللہ کے ہاں طے شدہ انتظام ہے، سب لکھا ہوا ہے، سب کو جس کو جیسے جانا ہے ویسے اس کی موت لکھی ہوئی ہے، وہ ویسے جائے گا۔ یہ آزمائش ہے، بچہ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بچے نے کیا کیا تھا، اس نے تو دنیا میں کچھ دیکھا بھی نہیں، دیکھنے سے تعلق نہیں ہے، یہ تو مرضی رحمان ہے، وہ دنیا میں آیا تھا، اگر وہ بچہ چلا گیا تو والدین کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ والدین صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جوان چلا جاتا ہے، اولاد کا صبر، اگر باپ بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا تو بچوں کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے، بیوی کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے، بھتیجا چلا گیا چچا کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے، چچا چلا گیا تو بھتیجوں کے بیٹوں کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہاں سب کا امتحان ہونا ہے، اور حالات نے تو اتنا قریب کر دیا ہے ہمیں موت سے کہ کسی کو یہ بھی بھروسہ، ابھی تک تو موتیں آج سے کچھ سال پہلے ایسی ہوتی تھی، اکثر طبعی موتیں ہوتی تھی کہ آدمی عموماً 80 سال 85 سال 90 سال 95 سال 75 سال کا ہو کر کے جاتا تھا، بہت قریب امیدیں وابستہ تھیں، لیکن اب تو حالات نے ہمیں یہاں لا کر کے کھڑا کر دیا کہ کچھ پتا نہیں کہ بچہ چلا جائے کہ جوان چلا جائے۔ عام طور سے کتنے جوان ہم سے رخصت ہو گئے، کتنے اندھیر ہم سے رخصت ہو گئے، کتنے ایسے لوگ جو ابھی ابھی ہم سے بات کر رہے تھے اور ابھی ابھی وہ رخصت ہو گئے ہیں۔ اس لیے موتیں بہت جلدی جلدی واقع ہو رہی اور بہت حیرت انگیز طریقے سے یہ موتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جلد سے جلد توبہ کریں، اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیں، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنائیں، مقبولیہ زندگی ہم ایسے گزاریں قدم قدم پر ہماری موت کا تصور ہمارے ذہن و فکر میں ہونا چاہیے۔ تو یہ موت علامہ عبدالولی صاحب کون جانتا تھا؟ کل تک وہ مسکراتا ہوا چہرہ، وہ ہمارے عزیز رفیق، ہمارے بڑے قریبی، ہم نوالا، ہم پیارا علامہ عبدالولی صاحب کی طرح کون جانتا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، کہ زندگی ہم سے رخصت ہو جائے گا، لیکن اللہ کو جب جس کو بلانا ہے وہ بلائے گا، مرضی مولا میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عالم دین جب رخصت ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو عالم دین کا افسوس تو سب کو ہوتا ہے، کیونکہ ان سے تو بہت کچھ دنیا کے بہت سارے معاملات وابستہ ہوتے ہیں، وہ ہدایتوں کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف بلانے کا ایک اہم ذریعہ ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان کی یاد منانی چاہیے، کیونکہ یہ علماء ہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں صحیح معنوں میں ڈرنے والے علماء کرام اللہ فرمانا۔ تو ایک عالم دین کا یہ سالانہ فاتحہ ہے، اور ان کے والد گرامی حافظ عبدالقدوس صاحب وہ بھی جلد رخصت ہو گئے اچانک، اور ان کا یہ 40واں مولا تعالیٰ ان دونوں کی قبروں پر رحمتوں کے پھول برسائے۔ بیٹھ کر ہمیں اپنی جاگلی کو کہ وقت کو یاد رکھنا ہے، موت کا وقت بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت آسانی سے حدیث شریف میں آیا کہ ایسے اعمال بناؤ، اپنے ایسے اعمال کرو دنیا میں کہ وقت وصال جب موت کا وقت آئے تو اللہ سے حسن ظن پیدا ہو جائے۔ اللہ سے حسن ظن کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن
مولا ہم سے جو کچھ بن سکا ہے ہم نے نیک کام کیا ہے. جب حسن ظن پیدا ہوگا تو حدیث شریف میں آیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. اور دنیا میں ڈاکہ ڈالتے رہے, چوری کرتے رہے, مکر کرتے رہے, لوگوں کو لڑاتے رہے, ایک دوسرے کی برائی کرتے رہے, تو جب موت کا وقت آئے گا تو حسن ظن پیدا نہیں ہو پائے گا. ذہن میں یہ خیال ہوگا یا اللہ جلدی موت کا وقت آ گیا, ہم تو کچھ کر نہ پائے. اس وقت افسوس ہوگا تو وہ حسن ظن پیدا نہیں ہو پائے گا. اس لیے ایسے بندے کو تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا. اور تو پیارے کی جاگری کا وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے. قرآن عظیم نے اس کو بیان کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ پڑھیے قرآن کو جگہ بجگہ, اور یہ خاص طور سے موت کے وقت کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس کا ذکر فرمایا کہ جب یہ موت آپ کے بدن سے نکل کر کے ہستی کی ہڈی میں اٹک جائے گی, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. پورا ایک نقشہ اس کا کھینچا ہے. تو جاگری کا وقت بہت خطرناک ہوتا ہے. یہی مثال کا وقت سرکار مجدد اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا آیا تھا. جب مثال کا وقت تو آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس سے تصویریں ہٹا دو, میرے پاس سے تصویریں ہٹا دو. حجت الاسلام موجود ہیں, اعلیٰ حضرت کے فرزندگان موجود ہیں, اہل خاندان موجود. میں نے زندگی بھر تو آپ نے شریعت مطہرہ پہ عمل کیا, ایک قدم بھی تو آپ پر شریعت کے خلاف نہیں پڑا. اور یہ تصویریں آپ کے کمرے میں کہاں سے آئیں؟ حضور والا تصویروں کے خلاف فتویٰ دیتے رہے, تصویریں آپ کے حجرے میں کہاں سے آئیں؟ ارشاد فرمایا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جیب میں جو روپیہ پیسے ڈالے ہو وہ بھی ہٹا دو, اس میں بھی چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں. حالانکہ ان کا ایسا حکم نہیں ہے. یہ شریعت نے اجازت دی, آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا, نماز ہو جائے گی. ان تصویروں کا ایسا حکم نہیں ہے. وہ ظاہر نہیں ہوتی ہیں, بہت معمولی سی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان کو بھی ہٹا دو. یہ اعلیٰ حضرت کا تقویٰ ہے, یہ شریعت مطہرہ پر عمل ہے. تو موت کا وقت کیا ہوتا ہے, جاگری کا وقت کیا ہوتا ہے؟ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت سے, موت کی برائی سے اور بری موت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں. سرکار فرماتے ہیں حدیث شریف میں ان کا صدقہ تطفئ غضب الرب وترفع سوء الموت. میرے نبی نے فرمایا کہ بے شک جو صدقہ و خیرات ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں جو صدقہ و خیرات ہیں, اور بری موت سے بندے کو بچا دیتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تو کثرت سے جو بندے صدقہ کریں گے جاگری کا وقت ان کا آسان ہو جائے گا, آسانی کے ساتھ ان کی روح نکالی جائے گی. جو دنیا میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں گے, غریبوں یتیموں کا سہارا بنتے رہیں گے, لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے, صدقہ کرتے رہیں گے, اللہ کی ناراضگی کو یہ صدقہ دور کر دے گا اور بری موت سے بندے کو بچا دے گا. نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی موت کے وقت کا منظر پیش کرتے لوگوں کے سامنے, کبھی قبر کے حالات اللہ کے حبیب بیان فرماتے تھے. ہم تو صرف یہ ہے کسی کے 40 میں پہنچ گئے, کسی کے فاتحہ میں پہنچ گئے, تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دکھ ہوا, یا ہم کسی کی میت میں پہنچ گئے, آنسو بہا لیے, وہ تو خیر ہم سے رخصت ہو گیا. ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. یہ قبر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ قبر جو ہے یہ تنعیم کی جگہ بھی ہے, نعمت کی جگہ بھی ہے, تعذیب کی بھی جگہ ہے. یہاں عذاب بھی ہو سکتا ہے آپ کو, یہاں ثواب بھی مل سکتا ہے, یہاں اللہ کی نعمتیں بھی ملیں گی. یہی وہ قبر ہے جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اسی قبر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بھی ہے. اگر حسن عمل لے کر کے جائیں گے, اگر اچھے کام کر کے ہم یہاں سے جائیں گے تو وہ قبر ہمارے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے گی, ایک باغیچہ بن جائے گی, بلکہ اس میں جنت کا فرش بچھایا جائے گا, جنت کی کھڑکی اس میں لگائی جائے گی, جنت کی خوشبودار ہوائیں قبر میں میسر ہو جائیں گی. کس کے لیے؟ جو قبر اور عذاب قبر کو جانتا ہے, جو اپنے رب سے قبر کو آسان کر. قبر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے لوگوں قبر کے عذاب سے پناہ. ان کو ہم معمولی چیزیں سمجھتے ہیں تو
दो चीजों से खास तौर से अज़ाब कब्र होता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इसका क्या मकसद? फरमाया, इन कब्रों में अज़ाब हो रहा है। मैंने हदीस आंखें इसलिए रखी कि जब तक ये कर रहती हैं तब तक अल्लाह का जिक्र करती हैं, अल्लाह की तस्बीह पढ़ती हैं, इससे इनके अज़ाब से तस्बीह होगी, इनका अज़ाब हल्का हो जाएगा। फिर रहमत आलम ने फरमाया, खैरदा नबी ने फरमाया कि इन पर अज़ाब क्यों हो रहा था। अब देखिए कब्र के अंदर की बात मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, अज़ाब इसलिए हो रहा था, इनमें से एक तो वो है जो चुगलखोर है, जो इधर की उधर करता था, लोगों को डराता था, इस बुनियाद पर उस पर अज़ाब इलाही हो रहा है कब्र के अंदर। और दूसरा वो है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। प्यारे, हम में से बहुत से नौजवान कहते हैं जिसे इस्तिंजा नहीं मालूम, खड़े होकर के पेशाब करें, इनको पता नहीं कि अज़ाबे कब्र पेशाब के छींटों से भी होता है। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, यहाँ तो पेशाब के छींटों से होगा। बहुत से मुसलमान जवान वो हैं जो इस्तिंजा ही करना नहीं जानते, जिन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता। किस कदर पेशाब उनके जिस्म से लगता होगा, उनके कपड़ों से लगता होगा, और वहाँ मरने के बाद अज़ाबे कब्र पेशाब के छींटों से होगा। तो अल्लाह के हबीब ने बैठ कर वो दो तरशाखें रख दी। किससे पता है? इसी को देख करके हज़रत सय्यदना बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, जब उनका विसाल हुआ तो सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करने के लिए आपने वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र पर खजूर की शाख लगा देना, मेरी कब्र पर खजूर की शाख लगा देना। चूंकि अल्लाह के हबीब ने दो कब्रों पर खजूर की शाखें रखी थी, जिससे अज़ाब कब्र कम हो गया था। तो जो फूल डालते हैं हम, ये भी तर रहते हैं, जब तक तर रहते हैं वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं, जब तस्बीह करते हैं तो उससे साहिबे कब्र को आराम मिलता है, उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी फरमाते हैं, और अज़ाब कब्र से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं तो बहुत सारी चीजें खास तौर से फजर तक जो बंदा कर लिया करेगा, कभी भी बीच में एक बार सूरह मुल्क शरीफ पढ़ लिया करे तो 29 में पाने में है, अल्लाह ताला उसे अज़ाब कब्र से महफूज करता है। और दूसरे में नबी ने फरमाया कि हमेशा ये दुआ करते रहो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। ये दुआ करते रहोगे, अल्लाह अज़ाब कब्र से तुम्हें बचा देगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते भी हैं कि अज़ाब कब्र क्या है, उसके बचने के तरीके भी इरशाद फरमा रहे हैं। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसी मजलिसों में हम आए तो कुछ ना कुछ अपने उलमा से जो मेरे बाद आने वाले हैं उनसे सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। हम तो आम सी बात है आपको बता रहे हैं, आपके ज़हन के किसी खाने में रह जाए, इंशाअल्लाह आपके काम ही आएगी। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह जब कब्र से उतारे जाएंगे तो उठाए जाएंगे तो एक मरहला वहाँ मैदान महशर का होगा, वहाँ सबको जमा हो जाना है, सारे लोग पहुँच जाएंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसका तख्त लेकर के उस मैदान महशर में हाजिर हो जाएंगे। वहीं पर मीज़ान अमल बुलाया जाएगा, सबकी पेशी हो रही होगी, नाम ले लेकर के पुकारा जाएगा, और मीज़ान अमल पर एक एक अमल को रखा जाएगा। कितनी नेकियां की हैं वो एक पन्ने में रखी जाएगी, कितने गुनाह किए हैं वो दूसरे में रखे जाएंगे, कुछ भी न बचेगा। वो ऐसा मीज़ान है कि अगर ज़मीन और आसमान को रख दिया जाए तो उनका भी वज़न वो मीज़ान अमल मैदान महशर में होगा। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, 50,000 साल का वो एक दिन होगा, गर्मी बड़ी सख्त होगी। इस गर्मी की क्या हैसियत, वहाँ तो सूरज नीचे आ चुका होगा, जमीन तांबे की होगी, भेजे खोल रहे होंगे, लोग गुनाहों के बक़द्र पसीने में डूबे होंगे, कोई घुटनों तक, कोई रानों तक, कोई कमर तक, कोई मुंह तक डूबा होगा पसीने में। जिसके जैसे गुनाह होंगे उसका पसीना उसे उतना ही डुबा देगा, दूसरे पर कोई असर नहीं होगा। वो मैदान महशर की सख्तियां याद करो ज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जुआ खेला वो गुनाह रखा जाएगा, शराब पीने का गुनाह रखा जाएगा, चुगली ग़ीबत का गुनाह रखा जाएगा, बुराइयां की है उसका गुनाह रखा जाएगा, नमाज़ें छोड़ी है,
चंद चीजें फरमाई है कि वो जवान आज बड़े मजे में होंगे कि जवानी के आलम में जिन्होंने गुनाहों से मुंह मोड़ लिया, जिन्होंने जवानी के आलम में नमाजें शुरू कर दी, रोजे रखने शुरू कर दिए, कुरान की तिलावत शुरू कर दी, जवानी में गुनाह भी हो गए तो फौरन तौबा कर दी। ऐसे जवान मर्द, ऐसी जवान औरतों के नेकियां वहां आज के दिन काम आ जाएंगी। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने नेकियां की होगी, बुराइयों से मुंह मोड़ा होगा या दावतें गुनाह दी गई होगी, उन्होंने गुनाह की तरफ रग़बत न की होगी, आज उनकी नेकियां काम आ जाएंगी। इसी तरह से वो लोग भी मजे में होंगे जो अल्लाह के हबीब ने फरमाया इस अजीब आलम से और इस सख्ती से बचने के लिए ऐ मोमिनो ये दुआ करते रहा करो, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह हमारे हिसाब को आसान फरमा दे, हमारे हिसाब व किताब को आसान फरमा दे। रो रो करके बराबर ये दुआएं करते रहे तो अल्लाह ताला महशर की सख्तियों से हमें बचा लेगा, हमें अर्श का साया नसीब कर देगा। उसी तरह से एक मकाम आता है पुलसरात का, उससे भी गुजरना है। कितने मकामात हैं मरने के बाद इतनी आसानी से जन्नत मिलने वाली नहीं है। जैसा कि बांट दी जाती है तकदीरों में, कहा जाता है जलसे में जितने आ गए वो सब जन्नती हो गए, बस बख्श दिए जाएंगे। और कम पढ़े लिखे लोग ये समझ जाते हैं कि बस जलसे में चले गए जन्नती हो गए। इतना आसान नहीं है। नमाजें भी हमारे ऊपर है, रोजे हमारे ऊपर है, बीवी के हुकूक हमारे ऊपर, माँ का हक हमारे ऊपर, बच्चों का हक हमारे ऊपर, पड़ोसियों का हक हमारे ऊपर, कई लोगों के हक हमारे ऊपर रखे गए हैं। हम हक किसी को अदा न करें, एक जलसे में चले जाए तो जन्नत में चले जाएंगे, बहुत आसान नहीं है प्यारे। जन्नत में जाने के लिए दुनिया में तो जो मनाजिल है वो तो है, आखिरत के बाद भी कई मंजिलें हैं, कई मरहले हैं, उन्हें पार करना पड़ेगा। जन्नत में जाने के लिए पुलसरात को जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा, पुलसरात को जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। तेज धारदार आंकड़े उसमें होंगे। अब उसमें जो नेकूकार होंगे वो तो गुजर जाएंगे तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, उसके बारे में सुना है आपने। पुलसरात से गुजरने के लिए तो कुछ कोई तो गिरते पड़ते पहुंचेगा, कोई बिल्कुल जब लायक ही न रहेगा जन्नत के तो वो आंकड़े उसको गिरा देंगे और जहन्नम में उसको गिरा देंगे, वो जहन्नम में चला जाएगा। वो जन्नत में जाने का एक वाहिद रास्ता है, उससे गुजरना हर एक को। तो जिनके अमल अच्छे होंगे, नेकियां होंगी, उन्हें वो पुलसरात, फिर वो बाल से ज्यादा बारीक नहीं, उन्हें अच्छा खासा रोड नजर आएगा, आसानी से दौड़कर वो जन्नत में चले जाएंगे। तो नेकियां करो, नेकियों की तरफ माइल हो, तौबा करो अपने गुनाहों से। अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाने वाला है, वो तव्वाब है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला है। आप उसकी तरफ माइल हो। और इन चीजों वहां पर दो चीजें खास तौर से काम आएंगी, एक तो अमानत है और दूसरी चीज सिला रहमी। अमानत किसी के साथ, किसी का आपने पैसा लिया हुआ है, किसी से कर्ज लिया हुआ है, किसी का कुछ आपके ऊपर आ रहा है, उसको जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ वापस करें, उसको लौटाएं, ये अमानतदारी है। और भी तफसीलात हैं इसमें। और सिला रहमी क्या है? आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, चचा हैं, भतीजे हैं, अहले खानदान हैं, जिनसे कराबतदारियां हैं आप उस बात की, उनसे अच्छा बर्ताव कीजिए। कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए तो जल्दी से उसमें सुलह कर दीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। जो ऐसा करता रहेगा तो ऐसे लोगों को पुलसरात से गुजरने में कोई तकलीफ नहीं हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो सिला रहमी करो, अपने कराबतदारों और रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करो। हम दुआ करते हैं कि मालिक मौला हज़रत मुफ्ती साहब बिल्ला और उनके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अज़ीज़ा मोहम्मद असाद रज़ा सल्लल्लाहु जो मुफ्ती साहब बिल्ला के फर्जंद हैं, मौला अज़्ज़ व जल उन्हें मज़ीद बरकतें अता फरमा और इस मदरसे को